بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آج ہمارا دوسرا درس ہے اور ہم نے تعارف اور ہدایات بیان کیے تھے۔ آج ہم جس ٹاپک سے شروع کر رہے ہیں وہ ہے الجملۃ المفیدہ، مفید جملہ کسے کہتے ہیں اور وہ کس طرح سے بنتا ہے۔ آپ کوئی بھی زبان اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے عربی ہو، ہماری اردو ہو، اسی طرح کوئی بھی زبان ہو، جب ہم اس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہماری گفتگو ہے وہ جملات پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ جو جملے ہیں کلمات سے بنتے ہیں جن کے بارے میں آپ جو ہے پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پر اختصار سے ہم بیان کریں گے۔ جملے کے جو ہیں تقریباً 4 اقسام ہوتے ہیں۔ جملے کے 4 اقسام ہوتے ہیں۔ جملے کے 4 اقسام ہوتے ہیں۔ اب یہ کون سے ہوتے ہیں پہلے یہ ہم بیان کر لیں، اس کے بعد جو ہے خود جملے کے آئیں گے۔ یہ اس کے پہلا ہے جملہ اسمیہ، دوسرا ہے جملہ فعلیہ، اور تیسرا ہے وہ جملہ جو محل اعراب رکھتا ہو، چوتھا ہے وہ جملہ جو محل اعراب نہیں رکھتا۔ اب یہ بعد میں انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ فعلاً میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جملے کے جو ہیں 4 اقسام ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کون سا جملہ ہوگا؟ وہ جملہ ہوگا جس کے شروع میں جو ہے حقیقتاً یا حکماً اسم ہو۔ جملہ فعلیہ اسے کہیں گے جس کے شروع میں ظاہراً یعنی حقیقتاً یا حکماً فعل موجود ہو، تو اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ یہ جو ان کی تفصیل ہے وہ بعد میں ہم بیان کریں گے۔ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے خود جملہ، کہ جملہ کیسے بنتا ہے اور جملہ کسے کہتے ہیں۔ تو کچھ ہم مثالیں بیان کریں گے، جیسا کہ مفید جملہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہوں گے شرح امثلہ میں اور دیگر کتب میں، کہ جملہ جو ہے وہ کلمات سے بنتا ہے، اور کلمات کے پھر آپ پیچھے جائیں گے تو کسے کہتے ہیں؟ الفاظ، جسے الفاظ کہتے ہیں، ہم الفاظ سے بنتے ہیں۔ اب الفاظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، آپ پڑھ کے آئے مستعمل اور مہمل۔ اور مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ لفظ جس کے لیے کوئی معنی ہو، جیسے زید ہے، رجل ہے، اسی طرح۔ یا مہمل اسے کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے آپ زید کا الٹ دیز کر دیں۔ تو یہاں پر جو مطلوب ہوگا، جس سے جملہ بنے گا، وہ کلمات ہوں گے جو معنی رکھتے ہیں، یعنی الفاظ دیگر کہا جائے گا تو یعنی وہ الفاظ جو مفید ہیں، یعنی معنی رکھتے ہیں۔ بے معنی الفاظ سے جملہ نہیں بنے گا۔ اگر بنے گا، کوئی بنا بھی لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ جملہ نہیں کہلائے گا۔ تو اب ہم چند مثالیں یہاں پر لکھتے ہیں اور ان پر ہم غور کریں گے کہ کس طرح سے ان میں جو ہے جملہ یہاں سے بنایا گیا ہے۔ اب جملات کے ہم مثال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مثال لکھتے ہیں البستان جمیل، البستان جمیل۔ دوسرا ہم مثال لیتے ہیں الشمس طالعۃ، اور تیسرا ہم مثال لیتے ہیں فعل کا، کہ شم علی وردۃ۔ اور چوتھا ہم مثال لکھتے ہیں یہاں پہ یقطر نخیل فی مصر۔ اور پانچواں ہم مثال یہاں پر لکھتے ہیں یعیش السمک فی الماء۔ یہ ہم 5 میں نے جو ہے مثالیں بیان کی ہے۔
اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پہلا مثال آپ لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر البستان و جمیل، البستان و جمیل کے باغ خوبصورت ہے. یہ جو جملہ ہے یہ جملہ دو کلمات سے بنا ہے. ایک ہے بستان اور دوسرا جو ہے جملہ اس کا وہ ایک تو یہ ہے، دوسرا اس کا جو کلمہ ہے وہ ہے جمیل. اب یہ جو البستان و جمیل ہے یہ دو کلموں سے بنا ہے، یعنی مرکب ہوا ہے یہ جملہ دو کلموں سے. اچھا، اسی طرح اگر ہم دوسرے پہ آئیں، دوسرے مثال پہ آ جاتے ہیں الشمس و طالعۃ، تو یہ بھی جو ہے دو کلمات سے بنا ہوا ہے، ایک شمس ہے اور دوسرا طالع ہے. اب اگر اس پہ ہم غور کریں تو اس کے لے کے ایک جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مفید، یعنی مفید جملہ کسے کہتے ہیں؟ مفید جملہ اسے کہتے ہیں جو فائدہ دے، یعنی جس پر سکوت کرنا صحیح ہو. اگر اس دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے ہٹا لیا جائے تو یہ جملہ نہیں کہلائے گا اور اس پر معنی مکمل نہیں دے گا. مثلا آپ کہیں کہ باغ، تو سامنے والا آپ سے پوچھے گا کہ بھئی باغ کیا ہے، کس کا ہے، کیوں ہے، اس طرح کے آپ سے سوال کرے گا. یا آپ کہیں کہ سورج، آگے نہ کہیں کہ وہ نکلا ہوا ہے یا طلوع ہوا ہے، تو اسی طرح یہاں فقط آپ طلوع کہہ دیں. تو اسی طرح سے یعنی جملہ یا تو دو کلموں سے مرکب ہوگا یا دو سے زائد. جس طرح یہ مثال جو ہے تیسرے نمبر پہ شمع علی وردتن، کہ علی نے پھول، گلاب کے پھول کو سونگھا ہے. یا یہ مثال جو ہے آپ لکھ لیں یکثر النخیل فی مصر، کہ کھجور کے جو درخت ہیں وہ مصر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. یا یہ جو مثال ہے یعیش السمک فی الماء، اسی طرح جو ہے جو مچھلی جو ہوتی ہے وہ پانی میں رہتی ہے. تو یہ ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جملہ دو کلمات سے مرکب ہوتا ہے یا دو سے زائد کلمات سے مرکب ہو کر بنتا ہے. اگر ان میں سے کسی ایک بھی کلمے کو ذکر کیا جائے تو اس سے چونکہ معنی سمجھ میں نہیں آتا تو مخاطب جو ہے اس کا جو سکوت ہے وہ صحیح نہیں رہے گا، اسی لیے اسے جملہ نہیں کہا جائے گا. اب آتے ہیں ان میں سے ہر ایک، چونکہ البستان یا جمیل، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں جو ہیں ان میں سے بستان، جمیل، ہر ایک جو ہے وہ جملے کا جز شمار ہوگا. یعنی یہ جملہ ہے مفید اور اس کے جیسے البستان و جمیل، تو یہ جو ہے دونوں جز ہیں اس کے، اور یہ مکمل جو ہے مل کر ایک جملہ بنتا ہے. اب آتے ہیں یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف. وہ نقطہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ جملہ مفیدہ وہ ہوتا ہے جو دو کلموں سے مل کر بنے یا دو سے زائد ہو اور یعنی مکمل ایک معنی دے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں آپ کو مثال کے طور پر کچھ ایسے جملے بتاتا ہوں جو کہ دو کلمات سے مرکب نہیں ہوا ہے، پھر بھی وہاں پر جو ہے مکمل معنی دیتا ہے اور اس پر سامع جو مخاطب ہے اس کا سکوت صحیح ہوتا ہے، تو معنی تو دے رہا ہے، تو اسے جملہ ہونا چاہیے. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جملہ دو کلمات سے کم بنا ہو یا دو سے زائد. مثال کے طور پر کون سے آپ مثال دیتے ہیں اس کے لیے؟ مثلا قم، امر حاضر کا صیغہ ہے. آپ جو ہیں اجلس، یہ ہے تو بظاہر ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ایسے ہے. یا مثال لے لیں تکلم، اب یہ گفتگو کرو یا بات کرو. قم کھڑے ہو جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ، تکلم گفتگو کرو یا بات کرو. اب یہ جو ہیں پوری معنی دے رہے ہیں. اب جب آپ مخاطب کو کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو وہ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ اس کی معنی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ بالکل معنی سمجھ میں آ رہی ہیں. یا اجلس بیٹھ جاؤ، تکلم یا کلام کرو یا گفتگو کرو. تو اس سے ممکن ہے کسی کو یہ شبہ آ جائے کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ جملہ مفیدہ دو کلمات سے مرکب ہو کر بنتا ہے یا دو سے زائد، تو یہاں پر تو ایک کلمہ ہے،
ایک لفظ ہے اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ہمیں ایک کلمہ لگ رہا ہے، لیکن آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو امر حاضر اس میں ضمیر مخاطب ہے، وہ ہے انت، اور وہ جو ہے مضمر ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے اصل میں ہے انت کم، کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ جو ہے ہم چونکہ سامع کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو یہ انت ضمیر کو ہم ذکر نہیں کرتے اور فقط کم کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اجلس کہتے ہیں، انت ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ مخاطب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو در حقیقت اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ کم، اجلس، تکلم والے الفاظ بھی ایک نہیں ہیں بلکہ دو ہیں، ان سے ہی مل کر یہ پورا جو ہے جملہ بنا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ پورا گراف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو اب ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ ہم قاعدہ کلیہ بنائیں، یعنی ایک ضابطہ پیش کریں جملہ مفیدہ کے لیے۔ اور ترکیب کیسے کہتے ہیں؟ ترکیب کہتے ہیں ترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ، ایسی ترکیب، ایسا مرکب جو ہمیں فائدہ تام دے، اسے جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں اور اسے کلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا جو ضابطہ ہے وہ بھی سن لیں۔ دوسرا ضابطہ، یہ ضابطہ اول ہو گیا، یہ ضابطہ اولا ہو گیا، اب یہ ضابطہ دو ہو گیا۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ترکیب کسے کہتے ہیں؟ ترکیب اسے کہتے ہیں جو فائدہ تامہ دے، مکمل فائدہ دے، جس پر سامع کا یا مخاطب کا سکوت صحیح ہو، اسے جملہ مفیدہ بھی کہیں گے اور اسے کلام بھی کہیں گے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جملہ مفیدہ، ہم نے پڑھا نا کہ جملہ مفیدہ کتنے الفاظ سے بنتا ہے، تو الجملۃ المفیدہ، الجملۃ المفیدہ، تو میری رائٹنگ پہ نہ جائیے گا کیونکہ وہ بہت بری ہے۔ الجملۃ المفیدہ قد تترکب وقد تترکب من اکثر وَكُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا تَعُدُّ جُزْءًا منها۔ اب اس کے دوسرا جو ضابطہ ہے یہ کبھی کبھار دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے، مرکب ہو کر بنتا ہے، قد تترکب من کلمتین، دو کلموں سے مل کر بنتا ہے، اور کبھی کبھار یہ دو سے زائد کلموں سے مل کر بنتا ہے، جیسا کہ ہم نے دو کلموں والے مثال دیے تھے، البستان و جمیل، دو کلمات ہیں، الشمس و طالعۃ، دو کلمات ہیں۔ اسی طرح جو دو سے زائد ہیں جیسا کہ شمع علی ورد یا یکثر نخیل فی مصر، یہ دو سے یہ زائد اور تین سے بھی زائد اسی طرح سے بنتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک البستان و جمیل، یہ ہر ایک کلمہ جو ہے اسی جملہ مفیدہ کا جو ہے وہ جز شمار کیا جائے گا۔ تو یہ آج کے پورے درس کا یہی خلاصہ ہے، اور یہ دو ضابطے آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ ترکیب جو مرکب ہوتا ہے، یعنی جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں جو فائدہ تامہ دے، اسے کلام بھی کہتے ہیں اور جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کبھی کبھار دو جملوں سے بنتا ہے اور دو سے کبھی کبھار زائد سے بنتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک جو کلمہ ہوگا وہ اس جملہ مفیدہ کا جز کہلائے گا۔ اور انشاءاللہ کہ آپ کو یہ درس اور خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کل جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے وہ اسی پورے جملے کے متعلق اس کی تمرینات پہ ہوگا درس، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پورا درس سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آج کا درس جو ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔